رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ آج کا کلام تو بہت خوبصورت پڑھا سب دوستوں نے اور کوشش کی ہے نعت کا حق ادا کرنے کی. آج کل کے دور میں یہ کمی ہے کہ لوگ نعت کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن آج یہاں میں خوش ہوں ان نعت خانوں سے کہ انہوں نے جو 2-3 اشعار پڑھے وہ پورے اچھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق تھے. نہیں تو آج کل یا تو ذات کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں یا طرح طرح کی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ اچھا کلام پڑھا انہوں نے، اللہ پاک ترقی دے اور ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے اپنی محفل میں. میں ایک عاجز سا گنہگار سا بنتا ہوں، آپ لوگوں نے کافی عزت دی، اس کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے اس دور میں جب مسلمان اس دور کی لہر پہ پہنچ گئے ہیں تو آج کل نیک رستے پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا. آیت میں نے تلاوت کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پہ چلا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، حدیث کو پڑھ لیا تو ہم سیدھے رستے پہ چل دیے، جبکہ آپ اپنے آس پاس مختلف علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کا نام لے کے ہی، حدیث کا نام لے کے ہی لوگوں پہ ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہیں، انہیں قتل بھی کر رہے ہیں. تو کیا وہ بھی صراط مستقیم پہ ہیں؟ ہمارے یہاں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں صراط مستقیم کا رستہ دکھا. ہر نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ شریف قرآن کی وہ پہلی سورت ہے جو انسان کی دعا کا پورا نمونہ ہے کہ ایک انسان جو خدا سے مانگتا ہے اس میں سمو دیا ہے. اب اس آیت کے اگلے حصے میں فرما دیا انعمت علیہم، ہمیں ان کا رستہ لکھا، ان کے رستے پہ چلا جن پہ تم نے انعام کیا. اب ان کا رستہ کون سا ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ ہیں، جن کے رستے پہ میں نے چلنا ہے، یا جن کا رستہ تو مجھے دکھانا چاہتا ہے. نبی پاک نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صراط مستقیم ایسا رستہ ہے کہ جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں. حدیث مبارک ہے کہ صراط مستقیم ایک ایسا رستہ ہے جس کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں جن کے پردے لٹک رہے ہیں. آگے بیان کرتے ہیں کہ جو یہ دیواریں ہیں رستے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود و قیود ہیں، اور وہاں جو پردے ہیں وہ فتنے کے دروازے ہیں جہاں پہ لوگ کھڑے آپ کو فتنے کی طرف بلا رہے ہیں. قرآن نے ایک دعا بھی سکھائی سکھانے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے. تزغ کا مطلب ہے جب ہم ایک گڑھا کھودتے ہیں، پنجابی سے کہہ لو کئی چلانے ہیں، کدے سیدھا گدا نکل جائے تو تھوڑا بہت ٹیڑھ بن جاتا ہے. تو تزغ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیڑھ پڑتا رہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، نبی پاک نے فرمایا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں جو تانوں اس صراط مستقیم تو سائڈ تک کھینچتے ہیں کہ تاڑی زندگی سے ڈیڑھ پان پیدا کرتے ہیں. لیکن اسے ہی رستے تے ایک وائز بھی کھڑا ہے جو تانوں بلاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ او تاڑا ضمیر ہے، وہ تمہارا ضمیر ہے جو تمہیں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہے کہ رستہ، اس رستے پہ سیدھا ہو کے چل، کسی دروازے، کسی پردے کی طرف، کسی بلانے والے کی طرف دھیان نہ دے اور صراط مستقیم کو پکڑ لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان فرما دیا گیا کہ اس آیت کے آگے انعمت علیہم، ایسے لوگ جن پہ تو نے انعام فرمایا ان کے رستے پہ چلا. انعمت دوسری جگہ فرمایا کہ ایسے لوگ
پہلے فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں، ان کا رستہ بھی سیدھا رستہ ہے، پہلے نمبر پہ انبیاء آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ جو صراط مستقیم والے ہیں وہ صدیقین ہیں، صدیق ہیں۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر صراط مستقیم والے وہ ہیں جو شہید ہیں۔ پھر فرمایا سورہ نساء میں کہ چوتھے نمبر پر جو صراط مستقیم والے ہیں وہ صالحین ہیں، نیک لوگ۔ اب ان کو سمجھ لیں، انبیاء کا دور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں معراج کر کے واپس آتے ہیں، صدیقوں کے کام دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق دور سے آ رہے ہیں، ابو جہل نے دیکھا کہ موقع ہے اس کو دین سے دور کر دو تو روکا۔ ابو بکر میں نے سنا ہے کہ تمہارا پیغمبر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رات میں یہاں سے اڑ کر مسجد اقصی میں نماز ادا کر کے آیا، دیکھو وہ کس قسم کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میرے پیغمبر نے اگر یہ فرمایا ہے کہ وہ رات کو سفر کر کے مسجد اقصی میں نماز پڑھ کے آیا تو اس نے صحیح فرمایا، سچ فرمایا۔ اس لیے جس موقع پہ بھی ابو بکر صدیق سے نبی پاک کی سپورٹ کا پوچھا گیا تو آپ ہمیشہ کھڑے رہے۔ یہ سچوں کا کارنامہ ہے۔ صدیق کون سے ہیں؟ جو ہر معاملے پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں شہید۔ اب شہید کون سے ہیں؟ شہید ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت خدا کے راستے میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شہیدوں میں ایک مثال آپ کے سامنے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ وہ صراط مستقیم کے وہ مسافر ہیں کہ سامنے ایک ہزاروں کا لشکر ہے اور لوگ ڈرا رہے ہیں پیچھے۔ کچھ مدینہ سے جب نکلے لوگ کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، تمہیں یزید قتل کر دے گا، لیکن انہوں نے اپنی جان کا سودا، ہم نے مومنوں کو ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو اپنی محبت کے عوض خرید لیا ہے۔ جب محبت ان کے دل میں گھر کر گئی تو آس پاس کتنے ہی دروازے ہوں، کتنے ہی پردے ہو بلانے والے، ان کا دل آواز دیتا ہے کہ نہیں، سیدھا چلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربل کے میدان میں ذرا بھی ڈگمگائے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ صلح کر لیں، بیعت کر لیں یزید کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے بیعت کر لی تو قیامت تک یہ رہ جائے گی بات کہ حق کے باطل کے آگے جھک گیا۔ جہاں کہیں باطل کھڑا ہوگا لوگ اس کے آگے جھک جائیں گے، اور میں خانوادہ رسول سے ہوں۔ تو شہیدوں کا کیا کام ہے کہ وہ خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو صالحین ہیں ان کے راستے پہ چلو۔ صالحین کیا ہیں؟ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے راستے پہ چلو۔ وہ بھی اب یہاں میں وارشا کی ہیر سے قصہ کو سناتا ہوں کہ ہیر رانجھا تقریباً سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ ہمارے یہاں اس طرح پڑھنے کا رواج نہیں، نہ سلسلہ ہے، لوگ انہیں صرف عشق معشوق کی داستان سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہیر کوئی لڑکی تھی یا رانجھا کوئی لڑکا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے پیار محبت میں گرفتار ہو گئے اور اس کے متعلق وارشا نے لکھا ہے، لیکن وارشا کا ہی مطلب نہیں۔ ہیر کی شادی ہو رہی ہے، ہمارے لیے جو صراط مستقیم کی یاد دلاتا ہے وارشا۔ کھیڑے لینے آ رہے ہیں، وہاں ایک منظر بیان کرتا ہے کہ جنج آمدی ویگ کے کھیڑیاں دی رانجھا فوج کے وام کباب ہوا۔ فرشتوں کی فوج کو آتے دیکھ کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی۔ ایسا جسم جسے صراط مستقیم کا نہیں پتا، اس کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی۔ خوشی ہیر دے ویاہ دی سیدڑے میں، کہ جو ہیر تھی اسے لے کے جانے میں سیدرا کون ہے؟ اسرائیل فرشتہ، کردار ہے اس میں۔ رانجھے سے مراد کیا ہے؟ جسم۔ ہیر سے مراد کیا ہے؟ روح۔ سیدہ کھیڑے سے مراد جو ہیر کو بیانے آ رہا ہے اس سے مراد ہے اسرائیل فرشتہ۔ پھر اس کے ساتھ جو جماعت ہے، جنج جسے کہہ لیں، بارات کہہ لیں، اس سے مراد فرشتوں کی فوج۔ انسان کی روح قبض کرنے آتے تو فرشتوں کی ایک پوری جماعت آتی ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ جنج آمدی ویگ کے کھیڑیاں دی، فرشتوں کی فوج کو آتے دیکھ کے ایسا جسم، ایسی روح کہ جس نے زندگی میں صراط مستقیم کی طلب نہیں کی، جس کی کوشش نہیں کی، اس پہ کپ کپی تاری ہوئی، پریشان ہے۔ خوشی ہیر دے ویاہ دی سیدڑے بھی، اسرائیل فرشتہ تو خوش ہے کہ میں خدا کا حکم پورا کر رہا ہوں، روح کو جسم سے جدا کر کے لے کے جا رہا ہوں۔ خوشی ہیر دے ویاہ دی سیدڑے بنا پیتیوں مست شراب ہویا۔ وہ آج کون پوچھے؟ میے رانجھے رہے۔
آج جسم کی نہیں چلنی اج کون پوچھے میاں رنجڑے میں بیگم ہیر تے کھیڑا نواب ہوا کیا یعقوب پہ حکمران بنا کے اسرائیل فرشتہ بھیج دے گا. اب وہاں یہ کہانی ختم ہوگی کہ تجھے کہا تھا کہ صراط مستقیم پہ چلنا, ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک رہنا جو سچے ہیں, جو صالح ہیں, جو شہید ہیں, ان کے ساتھ منسلک. اب جو ایسے لوگوں سے تربیت نہ لے سکے, ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹیچ ہو سکے, وہ وہاں کانپیں گے, ایسے کر کپائیں گے کہ جان جام دی ویک کے پھیریا دی رانجا پہنچ کے وہاں کو بھلی موت سمجھے رانجا زندگی میں. کہ اب اس مقام پہ آ کے رانجا کیا کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں کوشش کر لیتا میں کسی ایسے نیک سے تربیت لے لیتا, تبلیغ لیتا, جس سے میں اپنے جسم پہ حکمرانی قائم کر لیتا اور میں خدا کے صراط مستقیم پہ چلتا. بھلی موت سمجھے رانجا زندگی میں جیون یار دے باج عذاب ہویا. آگے پھر جدو کیتا سوال سی کھیڑیاں نے, اب جب کھیڑے اس سے پوچھ رہے ہیں روح کو اس سے لے کے جانا کہ آخری وقت چل رہا ہے, اب انسان پچھتا رہا ہے کہ ساری عمر میں نے صراط مستقیم کی کوشش نہیں کی, اب وہاں پچھتا رہا ہے. جدو کیتا سوال سی کھیڑیاں نے رانجا سمجھا سانو جواب کیا سانو جواب ہوا. اتنے کہانی موٹی. پھر وارث شاہ معلوم کر لین سبے روز حشر دے جدوں حساب ہویا. اب وہاں رانجا پریشان, جسم پریشان ہے کہ میں نے ساری زندگی, ساری پچھلی اپنی لائف وہ میں نے گمراہی میں گزار دی, اب میرا آگے کیا بنے گا. اس میں آگے ایک اور منظر بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنج کھیڑیاں دی بوہے آن بیٹھے, اندر ہیر دیاں ہوں تیاریاں نہیں کہ جو فرشتے ہیں جس کی فوج ہے وہ آ کے کھڑی ہے اب دروازے پہ روح کو لے کے جانا. اب ہم اس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. مل مل نواندیاں ہیر تائیں کڑیاں چنگ سیالاں دی ساریاں نہیں, کہ اس جسم کو ہم فدا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ اس کو غسل دیتے ہیں, نماز جنازہ اس کا پڑھتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اسے دفناتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں مل مل نواندیاں ہیرتے ہیں کڑیاں چنگ سیال. کڑیاں سے مراد اس کے دوست احباب, اس کے رشتہ دار. کڑیاں چنگ سیالاں دیاں ساریاں نہیں. پھر وارو وار کندہ دیندے ڈولڑی نے, وارو وار کندہ دیندے ڈولڑی نو منزل کوڑ دھیان اتاریاں نہیں. جس طرح ہم شادی میں پہلے رواج تھا کہ عورتوں کو جب دلہن کو گھر سے ودا کرتے تھے تو ڈولی میں بٹھا کے کندھوں پہ 4 آدمی لے کے جاتے تھے. اب وہاں بیان کریں ہمارا جنازہ بھی اسی طرح جاتا ہے. آج بار بار کندھے بدلتے ہیں. وارو وار دیندے کندھا ڈولڑی منزل کوڑ دھیان اتاریاں. کوڑ سے مراد قبر. منزل کوڑ دھیان اتاریاں لینی کر ہی رہے تیرے سوریاں دا نہ کوئی تاک نہ بوہے نہ باریاں. کہ اب تو اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس میں نہ کوئی دروازہ ہے جس سے تو باہر دیکھ سکے. مطلب اندر پیچھے تیرا عمل ختم ہویا اور اگے تو میدان محشر پہ جانا ہے. وارو وار دیندے کندھا ڈولڑی نو منزل کوڑ دھیان اتاریاں نہیں لینی کر ہی تیرے سوریاں نہ کوئی تاک نہ بوہے نہ باری. ادھر سے واپسی کا اتھوں واپسی دا کوئی راہ نہیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتفری. یہاں سے واپس جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے, نہ کوئی تاک نہ بوہے نہ باریاں نہیں. پھر وارث شاہ کہتا ہے کہ وارث شاہ نمانیاں سی کنجا ایک دن آنیاں سب دی باریاں. کہ اسی سارے صراط مستقیم کی تلاش سے نہیں نکلتے. کہ نمانی کونج ایک پرندہ ہے تو بڑا معصوم نظر آتا ہے, بگلے کی قسم کا ہوتا ہے جو بگلے ہمارے یہاں سفید سے ہوئی اس قسم سے کونج کہتے ہیں. وہ بڑا نمانا سا لگتا ہے ایسے معصوم سا. وارث شاہ نمانیاں سی کنجا, ہم انسان اسی طرح کی کونج بنے, اسی طرح کا پرندہ بنے ہوئے ہیں. ایک دن آنیاں سب کی باریاں. اس سے پہلے صراط مستقیم سے, اب اس سے آگے وارث شاہ بیان کرتا ہے اصل چیز کہ اب صراط مستقیم کو کیسے. اب یہاں واقعہ بیان کر دیا کہ جسم سے روح کو جدا کر دیا, کہانی ختم ہوگی. اب وہ کہتا ہے کہ جن کی ابھی جسم سے روح جدا نہیں ہوئی وہ کیا کریں. وہ پھر وارث رانجا پریشان پھر رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے ہیر کے عشق میں محبت میں. تو وہاں کہتا ہے کہ ہوکا دیندہ پھردا پنڈا ساریاں چے, حکا دیندہ پھر ایک جوگی پھر رہا ہے. ایسا کوئی عالم, ایسا کوئی پیر, ایسا کوئی مسلے, ایسا کوئی صدیق, وہ اعلان کرتا پھرتا حکا دیندہ پھرتا ہے وچ پنڈ سارے. آؤ کسی جوگ ملنا ہے, آؤ کسی جوگ جو ملنا ہے.
ਮੰਗ ਕਾਜ ਕੇ ਖਾਣਾ है सारा, ना कोई चारना ते ना कोई चोवना है। कि यहाँ हम आपको ऐसा, इससे क्या मतलब, कोई चारना नहीं कोई चोवना नहीं, ऐसा जोग अता किया जाएगा सिराते मुस्तकीम दा कि जेड़े ताडे आसे पासे वो दरवाजे वो पर्दे तानों दी फिक्र ही खत्म हो जाएगी। ना कुछ चारना ते ना कुछ चोवना है। फिर बादनाथ क्या, अब वो जोग लगा रहा है अपनी तरफ से आवाज जो की। इसी तरह मुख्तलिफ आलिम, पीर, मुर्शिद, मुसले आवाजें लगाते फिरते हैं लोगों के, खुदा की तरफ पलट आओ। ये मौत के बाद ये मंजर लेके आए ताकि लोगों को बता सके। अच्छा फिर वो आगे बालना, वो उसकी आवाज सुन के आप कहता है कि इस बंदे की आवाज में कुछ बात है, इसने जो बात की है कि कुछ मतलब मुश्किल नहीं होगी, मैं खुदा के रास्ते पे सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ूंगा। अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहना कि मेरा एक बालनाथ गुरु है, वो उत्थे वीराने च बैठा, उनकी खिदमत च हाजिर हो, वो तेनों रास्ता दस देगा। मैंने कहा अच्छा चलो। वारिशां में लिखते हैं कि अब रांझा जोगी के उस मकाम पे पहुंच गए जहां बालनाथ बैठता है। यहाँ बालनाथ से मुराद वो एक मुर्शिद को लेते हैं, मगर टिल्ले जाई के जोगी दे हाथ जोड़े, सानू अपना करो फकीर साईं, तेरे दर्स दीदार देखने आया देश परदेश में चीर साईं। अब वो वहां जाके अर्ज करता है, बालनाथ कहने लगा छड़। अब वो कह रहा है कि अब इसका करना क्या है? जब रांझे ने आगे से अर्ज की ना कि टिले जाई के जोगी दे हाथ जोड़े, सानू अपना करो फकीर साईं, तेरे दर्स दीदार दे वेखने नू आया देश परदेश में चीर साईं। तो अब बालनाथ उसे आगे से कहता है कि अगर तूने चौक पकड़ना है तो छड़ दगा तो गोलियां बुखल की ना होके हिर्स हवा थी पाक जट्टा, ना तू अग रहे ना तू रहे पानी, ना तू रहे ना तो अग रहे ना तू रहे पानी, ना तू रहे हवा ना खाक जट्टा। कहते आप तो इन्होंने बुराइयों ऐसा ऐसा दूर कर। और दूर करने का की तरीका है? वो कहता है कि आदि हम मैनू मारना, तो मैनू मारना है। वो कहता भी हुण तू मैनू मारन वास्ते आ छोटा ज्यादा ना उन्होंने आधा रखा कासा, हूं तो नहीं फकीरां को ज्यादा होंदा, पुराने दौर च छोटा जा कोला होंदा सी, कासा उन्होंने कहते सी। वो दे के तोड़िया कि ये कासा लैके तू पिंडा पिछे फिर खुदा दी सैर कर। और आगे बयान करता है जिते हीर, अब हीर को उस सिराते मुस्तकीम नू पकड़न दा वेला आ गया। दसदा है कि जदों रंगपुर दी जूहे जा वड़िया। अब सिराते मुस्तकीम हीर की शादी हुई रंगपुर खेड़ियों में, जो ब्याह के लेके थे उसे। जदों रंगपुर दी जूहे जा वड़िया, पेडा चाले अयारी बिच पाल दे जी। और वो बयान कर रहे हैं यहाँ तो अयाली से मुराद मुनकर नकीर के फरिश्ते कब्र का बयान कर रहा है। वो कहता जदों रंगपुर दी जूहे जा वड़िया, पेडा चारे अयारी बिच पाल दे जी, नेड़े हो के जोगी नू वेखदा है जिवें नैन वेखण नैन यार दे जी। तुसी केड़े देश तो उतरे हो? अब किस्सा बयान कर रहा है, उस राते मुस्तकीम की तरफ ले गए। तुसी केड़े देश तो उतरे हो? सुखन खोल के दस दरबार दे जी। अगो जोगी कहंदा हुण ना जानी, हुण जोगी सिराते मुस्तकीम दी तलाश हो। वो की कहंदा हामी किंग बाशी, हामी किंग बाशी। किंग किनू कहंदे ने? एक खास किस्म का पुराने दौर च ना गिटार हुंदा सी, उन्होंने बजाते सी ना ते खास किस्म की आवाज आती थी। हामी किंग बाशी चले कुंभ मेले। कि अभी मैं एक रूह ते जिस्म दे राग नू बजाण वाला बनता, सिराते मुस्तकीम नू लभना। हामी किंग बाशी चले कुंभ मेले, हामी पंछी समंदरों पार दे जी। कि मैं आलमे अरवा तो आया ते ए आधा गिटार रूह ते जिस्म दा गिटार बजा के हुण कुंभ मेले चले। 12 बरस बैठे, 12 बरस बैठे, 12 बरस फिरे, मिलन वालियां दी मुलाकात ते जी। अब उसे बयान कर रहा है। ये बातें सुन के वो अयाली कहता है बने फकर ते इतना झूठ बोले, बने फकर जो इतना झूठ बोले कि तू तो रांझा सी, हुण तू कहना मैं जोगी हां। बने फकर ते इतना झूठ बोले। फकीर हो जो सुई झूठ नू मार दे जी। फकीर तो वो बंदे ने जेड़े झूठ नू मार दे ने, ते तू झूठ बोलदा पिया। फिर अगों कहंदा कि संडास बराग दी फौज लैके
ਨਾਲ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਲੜਨ ਲੱਗੂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨੇਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਸੰਦਾਸ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਲੜਨ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਬਣਨਾ ਖਤਨ ਵਾਲਾ ਹਰਨ ਲੱਗੂ ਕਿ ਤੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਜੋਗ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਜੋਗੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਆਏ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਲਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਨਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਤਾਂ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰ ਉਮਤ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਹਰ ਐਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਬੁਖਲ ਦਗੇ ਦਗੋਲਿਆਂ ਬੁਖਲ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਹਿਰਸ ਹਵੀਜ਼ ਹਵਾਤੀ ਪਾਮ ਜੱਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਐਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੋਂ ਲੈਣਾ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। اور نبی پاک دی ذات اس وقت اپنے چ موجود نہیں. پھر قرآن نے کی آخیا کہ پھر تسی صدیق کول جاؤ جڑے تہاڈے چ کوئی سچے لوگ موجود نے تسی انہاں دی بارگاہ چ جاؤ انہاں نوں کہو کہ سانوں کوئی رستہ دس جن دے نال اسی صراط مستقیم تے چڑھ پئے. اگر صدیق ہے کوئی شہید ہے کوئی صالح ہے تو کیونکہ مرن دے ٹائم تہاڈے تے کپ کپی نہ اتاری ہوے رانجا بھج کے وام کباب ہو کہ آپ کوشش کی کرنی ہے صراط مستقیم واسطے کیونکہ نبی دی ذات اس وقت اپنے موجود نہیں ہے. آپ کوشش کرنی کہ کسی ایسے صدیق نو کسی ایسے صالح نو کسی ایسے شہید نو لبنا ہے جڑا خدا دی راہ چ کوشش کر جڑا تہاڈی باہ پھڑ کے تاکہ خدا دی بارگاہ چلا جائے. صحیح ہو گیا. نبی پاک نے کیا ہے کہ ایسا وائز اندر آدھے اندر تاڑے بولے جب آپ نے فرمایا نا کہ سیڈ کے دروازے واسے پردے لگے ان کو تانوں فتنے تے مطلع کر کے آدھی طرف بلان کے لیکن کسی اندر ایک ایسا وائز جگہ لینا تاڑے اندروں ایک ایسی آواز آوے گی جڑی تانوں دسے گی کہ آ سیدھا رستہ ہے. ایک عالم دا مرشد دا ایک ہدایت والے بندے دا ایک کام ہوندا ہے کہ انہاں دے اندر وہ میزان قائم کرے انہاں دے اندر وہ میزان قائم کرے وہ وائز قائم کرے جو وقت دے اس ٹائم سے انہوں نے مطلع کرے کہ کھڑا ہو جا صراط مستقیم دا آ رستہ نہ ادھر ویکھ نہ ادھر ویکھ کہ ادھر ادھر ویکھن آ گیا تے فلو علامہ اقبال کہندا ای کار حکیمی نیست. لوگ تے کہندے نے کہ میں حدیث دی کتاب پڑھ کے قرآن نو ڈائریکٹ پڑھ کے میں صراط مستقیم نو مان لاں گا. وہ کہندا ای کار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر کسی ایسے بندے دا ہاتھ پڑھو جڑا کلیم ہے. کلیم تو مراد کی ہے جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے جڑا ڈائریکٹ اللہ دی ذات تو فیض لے رہے کسی ایسے دا ہاتھ پڑھ ای کار حکیمی نیست. نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریار قطب ستارہ سید جمیل سرکار حق جمیل یا جمیل صاحبزادہ جناب امجد اسلام امجد محی الدین بخاری کا دل قدس العزیز زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پورے مرشد کے جانشین کیا بات. ای کار حکیمی نیست دامان کلیمی کی صد بندہ ساحل مست
کہ اے حرفاں دی کتاباں دا 100 واری لٹا لان والا بھی صد بندہ اے ساحل مست اینا نوجوان یک بندہ اے دریا مست جنوں خدا دی ذات دا علم ہے نا وہ 100 کتاباں پڑھن والے تو بھی زیادہ معتبر تے خدا دی طرف تلانا صد بندہ اے ساحل مست یک بندہ اے دریا مست. پھر مولانا رومی کی کہنے دے بارے چے کہ صدیق واسطے مرشد واسطے شہید واسطے صالح واسطے یک زمانہ صحبت با اولیاء کہ کسے ولی دی محفل اختیار کر لینا یا ان دے نال منسلک ہونا بہتر صد سالہ طاعت بے ریا. یہ ایسی عبادت تو چنگا ہے جڑی 100 سال بے ریائی نال کیتی جاوے. کسی نے پوچھا ہن اپنے ہاں مل جانا وہ کہندے کہ اسی قرآن حدیث پڑھ کے ہی خدا تک پہنچ جائیں گے. ایک مثال ان بڑے خوبصورت بنی ہوئی وہ کہندے نے کہ ایک بندہ سمندر چ ڈوب رہا ہے تے انہیں یہ ارادہ کر لیا کہ میں ان خدا دے ہاتھ تو ڈائریکٹ بچاں گا میں خدا دے ہاتھوں ڈائریکٹ بچاں گا وہ نہیں میں بچنا اگر کوئی اور مینوں آوے گا تو میں نہیں بچنا. اچھا ایک کشتی آئی انہیں آ دیتا کہنا اللہ دے بندیا آ جا تینوں لے کے سوار کر کے لے چلنا. انہیں کہا نہیں اللہ آوے گا تا ہی میں بچاں گا. وہ چلا گیا کشتی والا. خیر دوسری کشتی والا پھر آیا انہیں آخیا اللہ دے بندیا ڈوب رہے آ جا تینوں ہاتھ پھڑ میرا تو بچ جائے گا. وہ کہتا نہیں میں خدا دے ہاتھوں ہی بچنا. پھر ایک کشتی والا تیجا آیا وہ چلا گیا تیجی کشتی والا آیا انہیں آخیا اللہ دے بندے ہاتھ پھڑا تینوں بچا لینے انہوں بھی انہیں آخیا کہ میں تیرے ہاتھوں ہی بچنا. اگر ڈوب گیا ڈوب کے مر گیا مار کے اللہ دے حضور پیش ہوئے. اللہ نے پوچھا کہ یار کی ہوا تو آدھی جان کیوں نہیں بچائی تیرے کو 3 کشتیاں آئی تو انہوں نے ہاتھ نہیں پکڑیا جان بچا. انہیں آخیا کہ میں یہ چاہتا سی کہ تو خود بذاتے آ کے آدھی ذات میں نے اتوں نکالے تو میں آدھی تا جان بچا چاہتا. اللہ کہنے لگا کہ جڑے 3 بندے بھیجے سی نا وہ بھی میں ہی بھیجے سی. تو میرے امر تے دھیان نہیں دیتا تو آدھی بے وقوفی چ صرف کہ میں اللہ دے ہاتھوں بچاں گا. اس لیے فرمایا کہ پہلے نبی دی ذات نوں ویکھو صراط مستقیم واسطے اگر وہ تہاڈے چ موجود نہیں ہے انعمت علیہم ایسے لوگاں دی جماعت جنہاں تے انعام ہے انہاں چ آکھیا کہ پہلے نبی دی ذات نوں دیکھو. اگر وہ تہاڈے چ موجود نہیں ہے تو پھر تسی غور کرو جاؤ کسی ایسے صدیق نوں دیکھو جڑا سچا ہو گیا جن نے خدا دی ذات نوں پا لیا. پھر ایسے شہید نوں دیکھو جو ان دی راہ چ ثابت قدم کھڑا ہے. اگر وہ نہیں دستیاب تو پھر کسی نیکوکار نوں دیکھو جڑا نیکی کرنا ہے انہوں پا لیا. انہاں تیناں چ کوئی بھی تانوں مل گیا یک زمانہ صحبت با اولیاء انہاں چ کسے دا بھی تانوں ساتھ مل گیا نا یہ تہاڈی 100 سال دا جڑی عبادت تے بے ریائی اون تے بچ جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چاریار قطب ستارہ سید جمیل سرکار حق جمیل یا جمیل حق جمیل یا جمیل. ماشاءاللہ کیا بات ہے. پھر تسی اس کپکپی تو بچ جاؤ گے صراط مستقیم دی ڈگر تے چل پاؤ گے تے اس کپکپی تو بچ جاؤ گے جڑی موت دے وقت لوکاں تے تاری ہوندی. اللہ دے محبوباں واسطے جنہاں نال اللہ محبت ہے نا ایک بندے کو پوچھا گیا صوفی کو انہیں آکھا کہ پوچھا گیا کہ موت کی ہے. انہیں آکھا کہ موت تا میری شادی دی رات ہے. لوگ تو ڈر پہ موت تو بڑا ڈرتے ہیں. صوفی کو پوچھا کہ موت کی انہیں کہا موت میری شادی کی رات ہے. اس دن میں اللہ دے نال رشتہ ڈائریکٹ میرا جڑ جاتا. پہلے دنیا چ تو میرے تے ایک واسطہ ہے لیکن جب میں مار جانا تو میرا رشتہ ڈائریکٹ اللہ نال جڑ جاتا. تیاری صراط مستقیم دی دن تیاری کر لیے جڑے صراط مستقیم تے ٹر پے وہ پھر آدھے موت دی رات کی کہندے نے یہ ساڈے نکاح دی رات ہے. آج سسی دے دل وچ آئی نہیں میں تھل دی ملکاں تھیساں جد پرنیساں. پہلے تو لوگوں کے دل میں خیال ہے کہ صراط مستقیم کے بغیر وہ خیال کر رہی سی دنیا دار ایک شخص. آج سسی دے دل وچ آئی نہیں میں تھل دی ملکاں تھیساں جد پرنیساں کہ جب میری مطلب موت ہوئی تو میں تو جنت کے باغوں میں بھاگ پنن میرا سلطان ہوسی میں پھلاں وچ لگیساں جد پرنیساں. جو میرا محبوب ہے خدا وہ میرا سلطان ہوگا اور میں پھولوں میں تولی جاؤں گی. لیکن کی پتا سی سسی تائیں کی پتا سی سسی تائیں کہ تھل دے وچ لگیساں جد پرنیساں. اگر تو وہ نیکوکار ہوا صراط مستقیم ہوا والا ہوا پھر تو اس کا پنن سلطان ہے. پھر تو وہ یہ سمجھ سکتی ہے کہ میں خدا کے حضور معتبر ہوں گے میں پھولوں میں تولی جاؤں گی. آج سیدھے دل وچ آئی نہیں میں تھل دی ملکہ اس وقت وہ ملکہ بنے گی
اس وقت اسرائیل فرشتہ جب وہ کہتا ہے کہ اج کون پوچھے میرے راجے نو بیگم ہیر تے کھیڑا نواب ہے وہاں کھیڑا نواب ہے، لیکن اگر وہی جسم وہی روح خدا کے صراط مستقیم پہ چل پڑی تو وہاں کھیڑا نواب نہیں، وہ کھیڑے کے ساتھ ساتھ نواب۔ از فاطمہ کے بارے میں ملتا ہے کچھ وہ اولیاء نے کہا کہ ہم تو اپنی جان نہیں قبض کروائیں گے جب تک خدا تعالیٰ ہماری جان نہیں قبض کرے گا۔ وہ کیوں فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم کے اس راستے پہ اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اپنے خدا سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیا، اب وہ دنیا دار سسی اس کو بعد میں جا کے پتا چلتا ہو میں نے تو صرف قرآن حدیث کا رٹا لگا کے اور خدا کی بات کی، لیکن خدا نے تو کہا تھا کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو تجھے اس قرآن کے اور اس حدیث کا مطلب سکھا سکیں گے، تجھے سمجھا سکیں گے کہ دین کیا ہے۔ اگر دین نماز روزہ حج زکات اور قرآن میں ہوتا وہ یزید اور اس کے جو پیروکار تھے اس وقت وہ سب نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھے تھے۔ امام حسین کو جب قتل کر کے جا رہے تھے اپنے علاقے میں، امام زین العابدین علیہ السلام کی بیڑیاں باندھ رکھی ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے دیوار کے اوپر، وہ کہتا دیکھو یہ حکمرانی کے لیے ادھر آئے تھے، دیکھو ہم نے ان کا کیا رہا۔ امام زین العابدین نے خاتون کی تھا، اچھا عصر کی نماز پڑھ کے دیوار کے اوپر کھڑا ہو کے پوائنٹ کس رکھیں تھے اہل بیت کے۔ امام زین العابدین نے تو کہنے لگے کہ مغرب کی نماز پڑھنی تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور پڑھا گا بالکل۔ انہوں نے کہا اگر اس اذان کے اندر میرے نانا کا نام آ گیا تو سمجھ لیا سی تا قیامت زندہ، اگر نام نہ آیا تو سمجھ لیا سی ختم ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار قطب ستارہ سید جمیل سرکار، حق جمیل یا جمیل، حق جمیل یا جمیل۔ کیا بات ہے میرے مرشد، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ صرف نماز روزہ حج زکات تے توجہ اتنی زیادہ نہیں کر دینے کہ اپا صراط مستقیم دے باقی معاملات پڑھ دیں۔ ایسے بندے نے لبو جیڑی تاڑی نماز سنوار دے، جیڑی تاڑے مقام تو تانوں کھڑا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آتے ہیں منہ تے نمازاں مار دینی ہیں، نماز تے انہوں نے بھی پڑھی ہے، نماز تے انہوں نے بھی پڑھی ہے، لیکن انہوں دی نماز سے کی ہے غفلت ہے، انہوں دی نماز سے غفلت ہے، انہوں دا دھیان خدا وال نہیں ہوتا۔ ابن العربی دی موت دا واقعہ میں ہویا کہ ابن العربی کھڑے نے ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پوچھا کن دی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہیں آکھا سی خدا دی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابن العربی کہنے کہ تسی جس خدا دی نماز پڑھ رہے ہو تو تہاڈے پیراں دے تھلے جو دے گل کی لوگوں تے بڑا برا ہونے لگیا، انہوں نے پکڑ کے تاریخ سے آندا کہ انہوں نے ابن العربی نو اوتھے اصل قتل دی داستان یہی ہے کہ ابن العربی نو انہوں نے قتل کرتا۔ اون دے بعد ایک انہاں چ سمجھدار بندہ سی، انہیں آکھیا اللہ دے بندے ہو جے ابن العربی نے گل کیتی ہے، اینا عالم ہے پڑھیا لکھیا بندہ ہے، انہیں گل کیتی بھی تہاڈا خدا تہاڈے پیراں دے تھلے، ایک بار تسی آدے پیراں دے تھلے زمین کھود کے ویکھ لو۔ وہ جب زمین کھودی نا انہوں نے تے تھلو سونا چاندی پیسے جواہرات نکلا ہے، پھر پتہ لگیا انہوں نے کہ وہ تک خدا یہ جڑے نماز والے کھڑے سی انہاں دی نظر چ جو خدا سی وہ انہاں دا پیسہ سی، سونا جواہرات سی، یہ اس خدا دی پوجا نہیں کر رہے سی جن دا حکم ہویا۔ بندگی خدا دی صراط مستقیم تک انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگ نہیں جڑے غضب سے گرفتار ہو گئے۔ بنی اسرائیل دا کی کام سی؟ وہ خدا نال چیڈاں کرتے سی۔ اس طرح منافقین دا کی کام سی؟ نبی اللہ پاک دے نبی پاک دے دور چ وہ کی کرتے سی؟ وہ نبی دی ذات نال چیڈاں کرتے سی۔ بظاہر تا مسلمانی دا لبادہ اوڑھ لیندے سی۔ امام حسین دے دور سے بھی ہویا، آدھے آپ نو اسی طرح خود نو صراط مستقیم واسطے تیار کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ نماز روزہ حج زکات تو بہتر ایک تمام عمل دس دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دسو۔ آپ نے فرمایا کہ تہاڈے چ جو آدھے رشتہ داراں اچھے طریقے نال ورت لوے وہ نماز روزے کا اچھا عمل۔ آپ نے فرمایا کہ تہاڈے چ بہتر ہوئے گا جہاں لوکاں نال اخلاق کرے۔ تے صراط مستقیم دا مقصد کی ہے؟ لوکاں نال اچھائی ورتدے سیدھی نگاہ خدا دی طرف ہو جائے تے خدا تک وہ پوچھدا ہے۔ وہ بلے شاہ بھی کہندے نے کہ مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 بار ہو آئیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 گوتے لائیے، گیا گل مکدی نہیں، پاویں کنے پند کر آئیے، بلے شاہ گل تائیوں مکدی،
جدوں میں نو پرے ہٹائیے صراط مستقیم کی ہے آدھی ذات نو چھڑ کے سیدھا خدا دی طرف چل پڑے سبحان اللہ اینو صراط مستقیم کہندے نے تے پھر اے اپنی جڑی زندگی ہوے گی وہ پھر اس طرح دی نہیں ہوے گی جندے چ آپاں نوں اگر کوئی دروازے تو سد مارے گا نا صراط مستقیم والے کہ ادھر آ جا اپنے ٹیڑھ پانی ہے اسی کہاں گے اندے تو ساڈی بے رغبتی ہے کوئی پیسے وال سانو بلاوے گا اسی پیسے تو بے رغبتی اختیار کر لیں گے کوئی سانو زنا دی طرف بلاوے گا اسی بے رغبتی اختیار کر لیں گے کیونکہ سانو کسی نے دسیا کی دسیا صراط مستقیم کی سیدھا ہو کے خدا دی طرف چلا جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر موت دی وقت تسی کمبو گے نہیں پھر وارشاں دا سر تہاڈے اُتے نہیں آوے گا کہ وارشاں نمانیاں سی کنجا ایک دن آ رہی سب دی واری تسی پہلے اس واری دے واسطے تیار ہو جاؤ تسی کوشش کرو آدھے آپ نو صراط مستقیم واسطے تیار کرو کوشش کرو گے سارے انشاءاللہ رشتے داراں نال آدھے دوست احباب نال تعلق چ سونے ہو جو خوبصورت ہو اگر تہاڈے تو کوئی ہاتھ روکے مثال دے طور تے تسی کسی نے کہے پانی دا گلاس دے دیو تانوں پانی دا گلاس نہ دے تے تسی اون دے نال تعلق توڑ لگے مینوں پانی دا گلاس نہیں تسی ایں کرو کہ خود اگلی بار تہاڈے کو پانی دا گلاس میں پانی دا گلاس بھر کے دیو سبحان اللہ یہ صراط مستقیم ہے پھر فرمایا تیرے تو کوئی رشتہ توڑ لیندا ایک بندہ اپنے ہاں ایتھے ملدا ہے وہ بیاہ چ نہیں سدیا جی نہیں اسی نہیں جاواں گے نا تعلق توڑ لگ جینا مرنا ختم ہے انہاں دی فوتگی تے نہیں جاواں گے انہاں دی شادی بیاہ تے نہیں جاواں کیوں جی سانو شادی تے آپ نے فرمایا تہاڈے تو کوئی رشتہ توڑے اون دے نال رشتہ جوڑو پھر فرمایا کوئی تیرے نال برا کرے تو اون دے نال بھلا کر سبحان اللہ جڑے اس رستے نو بھول گئے تو پھر آسے پاسے اس دروازے نو وڑ گئے تے اس دروازے نو تے نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں دا انجام ہے کہ الگ رستے نو وڑ گئے انہاں دا ٹھکانہ کی ہے جہنم او جہنمی والے کام کر رہے نے کہ صراط مستقیم آدھے اندر وہ میزان قائم کر لو جسے سمجھنے والے کو سمجھ کے وہ میزان قائم کر کے صراط مستقیم پہ چل زندگی کا مقصد کی ہے آدھے آپ نے صراط مستقیم پہ ٹورنا صراط مستقیم کی ہے لوگوں نے بھلائی کر دے دنیا کے مال تو بے رغبتی اختیار کر کے یہ صراط مستقیم ہے پھر تسی بارشاں دے اس جوگی دی نسبت بن جاؤ گے جڑا کہ خدا دے حضور جا کے پیش ہوندا پورے فخر دے نال سبحان اللہ پورے فخر نال ہیر آخدی قاضیہ پاجیا تکو تکی دا پڑے نکاح میرا پہلے روز میں عشق دے لڑ لگی رب بخشیا کل گناہ میرا ہیرے ادو ہی کہے گی کدو کہے گی جدو ان دے دل چ صراط مستقیم دا وائز قائم ہو جائے گا جڑا انہوں موقع تے دسدا رہے گا کہ ادھر نہیں مڑنا ادھر نہیں مڑنا سبحان اللہ پھر آگے ہیر کی کہندی کہ اے جڑا کام ہے انہوں کہندی ہیر آخدی قاضیہ جھوٹ بولنے کون روٹھڑے یار ملام دا نہیں میں پھر ٹوری ٹونڈ تھکی کوئی ایجا نہیں ویکھا جڑا گیا نو موڑ لیا ہوندا یہ ان بیان کر رہی ہیر جڑا جنوں نہیں پتا کہ صراط مستقیم قاضی نے بیان کر رہی پھر وہ قاضی کے مخاطب کر کے کہندی کہ یہ جڑا رستہ ہے نا یہ ملوانیاں قاضیاں دا نہیں جی ہر معاملے تے بھٹک جاندے نے جڑے اس میدان دے کٹھڑے نے انہاں نو کربل دے غازیاں دا رتبہ ملدا سبحان اللہ آپ تیار کر کے او نفس پلیت کیتا اصل پلیت نہ ہاسے فرقت غیر خراب کیتا نہیں تا خاصی خاصے ہاسے سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا آج آپ نو تیار کرنا ہے اس رستے واسطے نہیں ہے کسے ایسے صدیق نو پھڑ لو کسی ایسے شہید نو پھڑ لو شہید تو مراد صرف ایسا نہیں جڑا جہاد تے شہید ہوا ہے ایسا جڑی خدا دی راہ چ کوشش کر رہا ہے ایسے شہید نو پھڑ لو نہیں پڑھتے کوئی ایسے نیکوکار نو پڑھ لو جڑا تانوں خدا نال نال جڑا تانوں صراط مستقیم دا دس سکے جڑا تہاڈے دل 'چ او میزان قائم کر سکے کہ جدوں تسی راہ تو بھٹکن لگے اسی وقت اندروں آواز آئے تہاڈی ضمیر دی نہیں ادھر نہیں جانا یہ غلط رستہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں گناہ دا تسی ارادے کردے ہو کسی چیز تانوں تیرا دل نہ مندا ہوے وہ گناہ ہے صحابہ کرام پوچھا کہ اے اللہ دے رسول گناہ دا کیویں پتہ چلے گا آپ نے فرمایا کہ جدوں تہاڈے دل 'چ کھٹک وجے کہ یہ کام غلط ہے تسی سمجھ لو کہ یہ کام غلط ہے یہ انہاں دے دل 'چ بیٹھدا جندی نبی نے کیتی ہوے دل 'چ مزان کر کے انہاں زمین نو جگا دیتا پیر دا ولی دا مرشد دا مقصد یہ ہے یہ مقصد نہیں کہ تانوں دنیا دی دولت عطا کر دی کئی لوگاں دا یہ ہوندا نا پیر کو چلے جاندے کہ نہیں بابا جی کو جاننے ساڈے رزق 'چ اضافہ ہو جائے ساڈی دنیا 'چ اضافہ ہو جائے ساڈی اولاد آ جاوے وہ اپنے اتنے گیا ایک مرزا بادشاہ گزریا وہ چلا گیا ایک فقیر کول ہیں وہ فقیر نو جا کے کہندا کہ یار میرے اگے ہاں اولاد نہیں ہوندی تے کوئی مہربانی کرو اولاد کرو وہ کہندا ویکھ کیویں ہے کہ میرے ہاتھ کوئی اولاد پھڑی ہوئی ہے جی میں تن دے دیاں گا یا میں کوئی کڑی ہوئی ہے تے کول تن کڑ کے دے دیاں گا اسی چھڈ جان اکو ایک ہوئے
ایک گوتری پاتری پڑھی ہوئی ہے. کی گوتری پاتری پڑھی ہوئی ہے کہ ساری ساری رضا خدا دے. اگر خدا سانو رزق نہیں دیندا اولاد نہیں دیندا تے اسی دعا کریں گے صرف, لیکن ان دی خواہش نہیں کریں گے. خدا کا دعا کر کے یہ کوشش کرنی کہ اگر کسی صدیق تے یا کسی شہید کو یا صالح کو جاؤں بھی تو جا کے دنیا نہیں منگنی, کیونکہ انہاں کو دنیا نہیں ہے. وہ تانوں دنیا تو بے رغبتی سکھاندے تے آخرت دا انعام دیندے نے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. غیر المغضوبی کہڑے جنہاں تے غضب ہویا ایسے بنی اسرائیل چ اللہ تعالی منو سلوا اتار رہا ہے. وہ کی کہندے ساڈا سانو حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب کرے کہ سانو ایک مزیدار نہیں لگ رہا. تسی خدا اگے عرض کرو کہ کچھ ککڑی آ جائے, پیاز آ جائے, لہسن آ جائے, اس طرح نہیں غذا کہ خدا دی نعمت دا انکار کر. تسی ایک پیر کو جاندے ہو اللہ تعالیٰ نے تانوں پہلے رزق دیتا, تسی اوتھے جا کے کہندے کہ نہیں سانو دنیا چاہیے. تسی خدا دے اس دین دا تے انکار کر رہے ہو. اوندا مقصد تے اے سی پیر دا, مرشد دا, ایک عالم دا, اوندا مقصد تے اے کہ تانوں دین دی سمجھ عطا فرماوے, تانوں صراط مستقیم دا رستہ دسے. لیکن اوتھے تسی جا کے جو بنی اسرائیل طرح غیر المغضوب علیہم جنہاں تے غضب ہویا, یہ بنی اسرائیل تے غضب ہویا کس پاروں وہ اگے نا اللہ نال چیٹا کر دے کہ سانوں اے کر دیو او کر دیو. خدا پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں ایسے 40 سال تک سارا پھر گھومے پھرے بھٹکدے پھردے رہے. اے جے پھر کندن بان کے نکلے, پھر بعد چ انہاں نے لا کے اللہ تعالیٰ نے 40 سال انہاں بھٹکایا. جہاں صراط مستقیم کی کوشش کرے تو کوشش کرے کہ جہاں سالے کو شہید کو یا صدیق کو جاوے اتنے بالکل حضرت ابوبکر صدیق کی طرح جاوے. کہ انہیں آخیا, نبی پاک نے فرمایا کہ میں سارے دے احسان اتارتے, لیکن صدیق ایک ایسا بندہ ہے کہ جن کا میں احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتا, کیونکہ آپ نے پوری عمر نبی پاک دا ساتھ دیتا ہر معاملے میں. غار یار جتنے سارے کافر آپ دے دشمن ہوئے نبی پاک دے, اتنے کوئی بندہ تیرے نال کھڑا ہو سکتا سی, اتنے حضرت ابوبکر صدیق نال کھڑے نال جا کے اتنے ساتھ دیتا. تے پھر وہ صدیق بننے کی کوشش کی. انہیں آ کے کہا کہ یار تیرے ابو جہل نے پوچھا تیرے محبوب سے کی گل ہے, ایسے کی تیرے نبی سے گل ہے جی میں انہوں مان لوا. کہ ابو رومی کہندا کہ اتنے حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے کہ تو نبی نو اس اکھ نال ویکھیا ہی نہیں, تینوں پتہ چلے کہ وہ کی ہے. وہ کی کہندے نے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, یہ امی لقب ہیں جو پڑھائے نہیں جاتے, ہر ایک کا حصہ کہاں دیدار کسی کا, ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. مجنوں نو کسی نے آ کے آخیا, انہیں آخیا تیری لیلا سونی نہیں ہے کہ میں ویکھی, وہ تو کالی رنگ دی تے اندے چ اے نقص نے. مجنوں اگوں کہنا گیا کہ تو مجنوں بن کے ہلے لیلا نو ویکھیا ہی نہیں. جب تو لیلا نو مجنوں بن کے ویکھ لے گا تینوں پتہ لگ جائے گا لیلا کنی خوبصورت ہے, لیلا کنی خوبصورت ہے. تے کوشش کرنی آدھے اندر مجنوں دی وہ اکھ لے کے آنی. وہ اکھ کیویں آوے گی؟ کسی ایسے کو چل جاؤ جن کو اکھ دا نور ہے, تینوں نور دے اکھ دا, تسی ویکھو خدا دی قدرت. منصور بن لاج نو کسی نے آکھیا کہ تو خدا نو کیویں جاندا؟ نے آکھیا میں پانی پینا گلاس ہے چک کے پانی پینا تے مینوں وچ خدا تیردا نظر آندا ہے. سبحان اللہ, مینوں وچ خدا تیردا نظر آندا ہے. جدوں ویکھدا انہیں آکھیا خدا وچ تیردا کیویں نظر آوے گا؟ جن دے کول اکھ ہوے گی مجنوں لیلا نو ویکھن والی, جن کو اکھ ہوے گی ویکھ لے گا خدا نو ہر جگہ. خدا بندے نو قیامت والے پوچھے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کہے گا یار میں بھوکا سی, مخاطب کر کے بندہ کہے میں بھوکا سی تو میں روٹی نہیں دیتی. بندہ کہے گا یار اللہ تو سارے دنیا نو رزق دیندا, میں تینوں روٹی کتھوں دے سکدا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ بھوکا سی, تو مال تے سب بن کے بیٹھ گیا روٹی تے, انہوں روٹی نہیں دیتی. پھر کہنا گیا کہ میں ضرورت مند سی, میری ضرورت نہیں پڑتی. وہ بندہ کہتا یا اللہ تو ساری دنیا کی ضرورتیں پوری کر دے, میں تیری کتوں کرا؟ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک ضرورت مند بندہ تیرے کو آیا سی, ضرورت نہیں پوری کی. پھر فرمایا کہ میں بیمار سی, تو میری مزاج پرسی نہیں کی. کوشش یہ کرنی کہ صراط مستقیم کی ہے کہ آدھے یہ کہ ہر بندے کا خیال بھی رکھنا. یہ جڑا ٹیڑھ مڑے دولت تن کہے گی بچا لے پیسہ, فلانے دی مدد نہ کر, ضرورت نہ, فلانے نو کھانا نہ کھوا, وہ بیمار ہے ان دے علاج واسطے پیسے نہ دے, مطلب بکل بن کے بہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ جڑا پیسہ جمع کر لینا دنیا چ وہ دنیا چ مایوس ہے, آخرت چ ذلیل ہے. کیویں دنیا چ پیسہ بچانا رہتا, آدھی جان تے نہیں لاتا, محروم ہو جانا پیسے, مایوس تے محروم ہو گیا اس پیسے تو, انہوں پیسے کا کی فائدہ ہے؟ پھر فرمایا کہ آخرت چ ذلیل ہے. آخرت چ ذلیل کیویں کہ جیڑا پیسہ انہیں اکٹھا کیتا ان دا ہونے حساب ہے. یہ چھوٹے چھوٹے دروازے, یہ پردے جڑے صراط مستقیم دے آسے پاسے نے, یہ نہ بنے. کوشش کرنا دنیا دے اندر ہی ایسا ثواب کما لینا,
ایسا رستہ لا پینا ایسا بندہ لا پینا جڑا تیرا تزکیہ کر تانوں صراط مستقیم دا دس دے تاڈے اندر او زمین دکھا دے کہ تسی ہر بندے دی فکر کرو اے سمجھ کے فکر کرو جے منصور آ گیا پانی دے وچ خدا نوں دیکھنا تانوں ہر بندے چ خدا دی خدائی نظر آوے قدرت نظر آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریار قطب ستارہ سید جمیل سرکار حق جمیل یا جمیل ماشاءاللہ میرے پیر مرشد کے جانشین صاحب دادا والا شاہ صاحب دادا امجد اسلام امجد بخاری مدد اللہ اولادی دامت مقدہ برکات القدسیہ قدس العظیم زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ہن عہد کردے ہو صراط مستقیم نوں پڑھو گے انشاءاللہ اے نہیں کہنا کہ اسپیسیفک اتنے بیعت ہو اتنے جا کے اندر صراط مستقیم لو انہوں آکھو کہ میرے پیر صاحب میرے دل سے جڑا وہ ضمیر میرا مردہ ہویا پیا نا نبی آپ نے فرمایا کہ انسان دے جسم چ ایک لوتھڑا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا اگر وہ درست ہو جائے تو انسان سارا درست ہو جاتا وہ دل ہے دل چ ضمیر ہے انہوں جا کے کہ حضور میرے دل سے نور جگا دو کہ میں صراط مستقیم کی پہچان کر سکوں دنیا دی روشنی یہ رغبت مینوں اثر انداز میرے تے لاؤ میں صراط مستقیم تے تے اینڈ تے جا کے میں کمبا نا جویں رانجا اوتے عید دے جدا جان نکلدی ہے کیا بات کمبنی نہ ہوے تسی پریشان نہ ہو اور تسی اس وقت کہو آ میرا وہ دل ہے جندا میرے خدا نے ملنا یہ میری وہ شادی ہے سارے عہد کرتے ہو کرو گے صراط مستقیم دے جی جی ضرور ہر بندہ نال محبت کرے گا انشاءاللہ کوشش کرے گا ضرور سے بندے ضرور پڑے گا جی جی بیمار دی مزاج کسی کرے گا نبی پاک نے فرمایا کہ کھانا پکاؤ نہ کرے تھوڑا کر لو گے مقصد کی ہے کہ تہاڈا گوانڈی ہے نا اون دے کرے بھی تھوڑا کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تہاڈے دل چ ہولی ہولی مال دی نفرت مال دے بندے دے ایک گلی سی وہ گزر ایک بازار سونے دے انہاں دے گھوڑے تے سونے دے رکاب پہنے ہوئے ٹھیک ہے سونے دی اون دی پشت تے اُتے ایک ولی بیٹھا انہاں دے مرید سے انہیں لوکاں جیسے کہ میرا پیر صاحب آ رہے ہیں تو پیر صاحب پوچھے تے وہ بندہ ایک اوتھے راجے نے دیکھ کے کیا کہندا پیر صاحب وہ تو تسی اللہ تعالی دے ولی ہے دنیا تو بے رغبتی سکھاندے ہو تے یہ سونا تسی اندے پیراں تے سونا سونے دی نکیل ہے سونے دی پشت تے سواری تے سارا کچھ کاٹھی رکھی ہوئی ہے پوری دنیا دے اوپر انہیں آکھیا کہ میں سونے نوں آدھے تھلے رکھیا تے میں دے اوپر سوار اس واسطے کہ میری اندے اوپر رغبت نہ ہوے میں آدھے تھلے رکھیا او یہ ابن عربی کہ انہاں دا خدا انہاں دے زمین دے تھلے انہوں زمین دے تھلے ہی رکھو انہوں آدھا خدا بن کے پوچھنا نہ شروع کر ہوں کی عہد کرنا ہے کہ آدھے دل سے نور جگانا ہے نور جگانا ہے لبنا ہے ٹھیک ہوئے کسی ایسے مجنون لبنا جنہوں لیلا دی پہچان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چاریار قطب ستارہ سید جمیل سرکار حق جمیل یا جمیل حق جمیل یا جمیل کسی ایسے صدیق کو لب لینا ہے کسی ایسے مجنون کو لب لینا ہے جیسا تمہیں لیلا دا پتا تھا کیا بات صرف اے نہیں کہ لیلا پوری ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے رات کے اس پہر میں قرآن کو نازل کیا مراد یہ بھی ہے وہ لیلا مجنون ایک کلاس سے پڑھ رہے تھے انہوں مولوی کہنا ہوتا مولوی تو استاد کہنا لفظہ جو خدا انہوں پڑھا رہے صراط مستقیم پڑھا رہے ہیں پڑھ آمنت باللہ و ملائکتہ جے کر ہیں پکا مسلمان مجنون کہہ کہ ایمان مفصل دی ساری چیزاں پڑھائیاں جنہوں پڑھ اقرار کر وہ اگو کہندا کہ آمنت بلیلہ ہی آمنت بلیلہ میں لیلہ تے ایمان لایا بظاہر نہیں یہ لگ رہا کہ لیلہ تے کر رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں انہیں تے ایمان لایا جنہاں لیلۃ القدر چ کیا بات کیا بات لیلہ نو پہچانو تے مجنون بن کے اندے مطلب صراط مستقیم اللہ پاک تو دعا ہے کہ سانو مجنون بننے دی توفیق دے سانو صدیق بننے دی توفیق دے سانو علی بننے دی توفیق دے سانو عمر بننے دی توفیق دے انہاں تک نہیں پہنچ سکتے اینے اونچے ہستے نے لیکن کم از کم انہاں دے رستے تے چلن دی توفیق دے تاکہ اسی آدھے دور دے کسی ایسے صدیق شہید یا سوالے نو پہچان سکتے جڑا ساڈے اندر ضمیر جگا دے صراط مستقیم تے چلیے ادھر والے جڑے دروازے نے ادھر والے دروازے ٹیڑھ پانے سانو آج طرف بلا نہ سکے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ نے قیامت والے دن جڑے سب تو اچھے لوگ ہیں صدیق شہید
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। کیا بات ہے جننے بار خدا نو پہچان دی پریکٹس کر لی وہ کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، قطب ستارہ سید جمیل سرکار، حق جمیل یا جمیل، حق جمیل یا جمیل۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک آخر سے شعر ایک کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، قطب ستارہ سید جمیل سرکار، حق جمیل یا جمیل، حق جمیل یا جمیل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوشش کر کے ایسے بندے تلاش کریا جنہوں یہ ہوئے وہ یقین رکھتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جنہوں یہ پتا ہوئے کہ نبی فیض کہنا یہ کہنے کہ نبی وصال کرتا، لیکن یہ وہ سورج نے جنہیں غروب تو بعد چاند روشنی دیتے آہا، کیا نبی بات دی غیر موجودگی چ شہید او صدیق تے او صالح دنیا نو خیرات کرتے کندی صراط مستقیم دی، نیکی دی، ہدایت دی نور بن کے۔ کوشش کر کے ایسے بندے نال اٹیچ ہو جو، اٹیچ ہو کے آگے آپ صراط مستقیم تاکہ دنیا اللہ اللہ۔ واما علینا الا البلاغ۔